الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، فائنلی ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. یہ عظمت و برکت اور رحمت والا مہینہ ہم سب کو حاصل ہو چکا ہے. ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت و برکت کا ہے، تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو تیسرا عشرہ نجات کا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 1 سے لے کر 10 دن رحمت کا کہلاتا ہے، پھر 11 سے 20 مغفرت کا کہلاتا ہے، پھر 21 سے 30 یہ آگ سے، جہنم کی آگ سے آزاد کا کہلاتا ہے، نجات کا کہلاتا ہے. ماہ رمضان یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. آپ تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان اس مقدس مہینے کا نام ہے کہ جس کی 3 تاریخ کو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ، سب سے اہم جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کتابوں کا نزول ہوا، یعنی رمضان شریف میں ہی توریت کا نزول ہوا، زبور کا نزول ہوا، انجیل کا نزول ہوا، یہاں تک کہ قرآن مجید کا بھی نزول ہوا. سبحان اللہ. تو یہ بڑا ہی اہم مقدس مہینہ ہم سبوں کو حاصل ہوا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں. قدر اس طرح کریں کہ اس مہینے کے روزے رکھیں. اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ نفلی عبادت ہے، یعنی نماز تراویح ہے، ہم اس کی ادائیگی کریں. اس مہینے میں ہم غربا و مساکین کا خیال رکھیں. اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ عبادت، تلاوت، ریاضت کریں. یعنی افعال صالحہ کے ذریعے ہم اس مہینے کی قدر کر سکتے ہیں،
اس کا احترام کر کے اس کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی قدر اس طرح کرے کہ اس مہینے میں تمامی برائیوں سے باز آ جائے۔ ماہ رمضان کی قدر اس طرح کرے کہ اس مہینے میں ہر غلط کام سے توبہ کر لے، کہ اس مہینے میں ہم اگر کسی کارن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو چھپ کر کھائے، روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے۔ اس طرح ہم قدر کریں۔ آپ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، لیکن قدر کر کے، ماہ رمضان کی قدر کر کے کم سے کم اس کا فائدہ تو آپ حاصل کریں۔ آپ غور کریں کہ جو رب سال کے 11 مہینے آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، چلاتا ہے، پھراتا ہے، سلاتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، وہی رب صرف ایک مہینے کے لیے آپ پر دن کے وقت میں کھانے اور پینے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ وہی رب صرف ایک مہینے کے لیے آپ کو دن کے وقت میں کھانے اور پینے کو چھوڑنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ یا ہم سبوں کو اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور جو اپنے رب کے حکم پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آخر رب قدیر کو مثال دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کیوں کہنا پڑا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے؟ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ روزے نماز جیسی عبادت نہیں ہیں، روزے زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں ہے، روزے حج جیسی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک انوکھی عبادت کا نام ہے، روزہ ایک بے مثال عبادت کا نام ہے، روزہ ایک اہم عبادت کا نام ہے، جس میں بندوں کو بھوک و پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی صبح سے شام تک دن کے وقت میں پانی سامنے ہو لیکن حالت روزہ میں بندہ پی نہیں سکتا ہے، کھانا سامنے ہو لیکن حالت روزہ میں بندہ کھا نہیں سکتا ہے، شریک حیات موجود ہو لیکن اس کے ساتھ حالت روزہ میں صحبت نہیں کر سکتا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بڑے دنوں میں روزے پڑتے ہیں تو نفسی کا عالم ہوتا ہے، چہرے سکر جایا کرتے ہیں، ہونٹیں سوکھنے لگتی ہے، زبانیں سوکھ کر کانٹا بننے لگتی ہے، پیٹ آنت سے لگنے لگتے ہیں،
یعنی حالت روزہ میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ ان پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد صاحب ایمان روزے پر اعتراض کرنے لگتے کہ یہ روزے صرف ہم لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، صرف ہم لوگوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کی تسلی و تشفی کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، وہ ایمان والو سنو سنو، یہ سوچنا بھی مت کہ روزے صرف تم لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ سنو روزے تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ رب قدیر نے جو روزے آپ پر فرض کیے ہیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ روزے رکھو گے تو اس کے ذریعے آپ کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا، آپ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ صرف بھوکا رہ کر آپ بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح سے شام تک آپ بھوکا رہ کر بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو عبادت کرنی ہوگی، غلط کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اچھے کاموں کو کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تب جا کر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، غور کریں آپ، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی 70 سال میں جتنی دوری کا سفر آپ طے کر سکتے ہیں، ایک دن کا آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو اتنی دوری پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دے گا جیسی خندق زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی دوری بنا دے گا اس کے اور جہنم کے درمیان جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک دن کا جو روزہ رکھے گا اسے اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو رہا ہے، تو جو پورے رمضان کے روزے رکھیں گے پھر اسے کتنے بڑے مراتب حاصل ہوں گے، کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزے رکھیں، یہ بڑی اہم عبادت کا نام ہے روزہ۔ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اس میں، اور جب آپ صبر کر لیں گے یہاں تو وہاں رب قدیر کا دیدار آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں تراویح بھی پڑھا کریں، مرد حضرات بھی عورتیں بھی۔ مرد مساجد میں جا کر تراویح پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں ہی تراویح پڑھیں۔ تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تراویح پڑھیں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ تراویح پڑھیں۔ ماہ رمضان
ماہ رمضان ہم سبوں کو نصیب ہوا. اس کے روزے ہم سبوں پر فرض ہے جو عاقل ہے اور بالغ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہماری شریعت، ہمارا مذہب کسی پر ظلماً زور نہیں ڈالتا، زبردستی نہیں کرتا. ہمارا وہ مذہب ہے کہ جو مریضوں کو چھوٹ بھی دیتا ہے. روزے مسلمانوں پر فرض ہیں جو عاقل ہے، بالغ ہیں ان لوگوں پر. لیکن جو مریض ہے، جو مسلمان مریض ہے، ان پر روزے فرض نہیں ہیں، انہیں چھوٹ دی گئی ہے. یا جو پریشانیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ایسے مسافروں پر بھی روزے فرض نہیں ہے، انہیں بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جب تک سفر میں رہو گنتی کرتے رہو، جب تک آپ بیمار رہو گنتی کرتے رہو، جب سفر سے واپس ہو جاؤ یا بیمار سے اچھے ہو جاؤ تو دوسرے دنوں میں اتنے روزے پورے کر لو. سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی مکمل طور پر بیمار پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے صحت نہیں آ سکتی، یا کوئی بڑھاپے میں چلا گیا، کمزوری آ گئی، بوڑھا ہو گیا بندہ، تو مکمل مریض کو اور جو بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ آپ کھاؤ پیو، آپ روزے نہ رکھو، آپ اس کا فدیہ ادا کر دو. یعنی ایک فقیر کو، ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی. یہ ہماری شریعت ہے، ظلم نہیں کرتی کسی پر، زبردستی نہیں کرتی. لیکن جو مریض نہیں ہیں، مکمل طور پر بوڑھے نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو روزے رکھنی چاہیے اگر وہ عاقل اور بالغ ہیں تو. ایسے ہی عورتوں میں ان عورتوں پر روزے فرض نہیں ہیں جو حاملہ ہیں یا جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ روزے رکھنے سے بچوں کی جان پر خطرہ آئے گا تو پھر انہیں چھوٹ ہے، آپ روزے نہ رکھو، بعد کے دنوں میں آپ روزے رکھ لینا. جب تک ان حالت میں ہو روزے نہ رکھو. لیکن نوجوانوں، آپ جو بالغ ہو گئے ہو، عاقل بھی ہو، آپ کس خوشی میں روزے نہیں رکھتے؟ ذرا سوچو کہ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے. جو جان بوجھ کر روزہ توڑے گا اس کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا لگاتار 60 روزے رکھنا ہے. آپ جان بوجھ کر روزہ توڑ رہے ہو اور اپنے آپ میں مسرت محسوس کر رہے ہو، خوشی محسوس کر رہے ہو. روزے رکھو، کیونکہ رب حکم فرماتا ہے روزے رکھنے کا، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا. بظاہر آپ کے جسم سے طاقت کم ہو جائے، بظاہر آپ کے دل و دماغ کمزور ہو جائے، بظاہر آپ کی آنکھیں دھس جائیں، بظاہر آپ کی صحت کمزور ہو جائے، اس کے باوجود بھی روزے رکھو. کیونکہ جب آپ روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے گا، تندرستی بھی عطا فرمائے گا، اور روزے کی برکت سے آپ کے دل و دماغ بھی روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ روزے میں بڑی قوت ہے، اس کے ذریعے بندہ تقوی حاصل کرتا ہے، پرہیزگاری حاصل کرتا ہے.
آپ سبوں کو اس دنیا سے جانا ہے، رب کو خوش کرنے والا کام کریں۔ شیاطین بھی تو قید کر دیے گئے ہیں 1 مہینے کے لیے، 11 مہینے شیاطین کھلے ہوئے رہتے ہیں، آپ کو، ہم کو، سبوں کو راہ راست سے بھٹکاتے رہتے ہیں، ہم لوگ بہک کر برے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا ہے۔ تو جب شیاطین قید ہو گئے ہیں تو پھر آپ نیک اعمال سے دور کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین آپ کو نہیں بہکا رہے ہیں، بلکہ آپ کو آپ کی طبیعت بہکا رہی ہے، آپ کا دل و دماغ بہکا رہا ہے۔ لہذا چند دنوں کی زندگی ہے، شریعت کے احکام کے مطابق گزارے، قرآن کے فرامین کے مطابق گزارے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا کام کر کے گزارے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ یہاں بھی شاد و آباد رہیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن میدان حشر میں بھی آپ شاد و آباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں پر یہ بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم سبوں کو یہ ماہ مکرم نصیب عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و تلاوت و ریاضت کر کے اپنے رب کو خوش کرے، خود بھی عبادت کرے، گھر کے لوگوں کو بھی عبادت کرنے کی تلقین کرے، اسے بھی تاکید کرے، خود بھی نماز پڑھے، گھر کے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے۔ صرف بھوکا رہنے سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، برائی ہی کرتے رہتے ہیں، غلط کام ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جان لیں کہ زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اچھے کام کرے، اور جب بھی بولے ناپ تول کر بولے۔ کبھی کبھی انسان پریشانیوں میں ایسے ایسے جملے استعمال کر لیتے ہیں جن سے ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، جو کفریہ جملے ہوتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا۔ رب کی ذات کو کبھی کبھی انسان برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ جب پریشانی ان کے گھروں میں آتی ہے، کسی جوان کی موت ہوتی ہے یا کسی بلا کے وہ شکار ہوتے ہیں، تو رب کی ذات کو انسان برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور زیادہ تر عورتیں برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ لہٰذا رب کی ذات کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ اگر ایسا آپ کہیں گے تو آپ کفر کا کام کریں گے، پھر سے آپ کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہونا پڑے گا۔ لہٰذا جب بھی بولے، پریشانیاں بھی آئے تو صبر سے کام لے، اور جب بھی بولے تو ناپ تول کر بولے، ایسا بولے کہ آپ شریعت سے نہ نکلے، دامن اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ اگر خارج ہو گئے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آپ صبر و تحمل کے دامن کو تھام کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی سبوں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔